جیسے کہ پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ سارے لوگ قلم اور ڈائری لے کر بیٹھے. کچھ آیات اور کچھ اعمال، کچھ چیزیں ہیں جو آپ نوٹ کریں. اللہ کے واسطے یقین کر کے نوٹ کریں. کیا آپ کو کس طرح پڑھنا ہے صبح و شام؟ میں چند چیزیں بھی فی الحال بتاتا ہوں. اللہ کے کچھ بندے جو تڑپ رہے ہیں انسانیت کے اور ملک اور قوم کے اور امت کے حالات کی وجہ سے، دن رات ان کے اندر ایک کرب و اضطراب کی کیفیت ہے، اور ایسے ہی بندوں کی ایک رہنمائی ہوتی ہے. کچھ ان کے دل پر بات آتی ہے کہ یہ اس طرح مجھ سے مانگو اللہ سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے، کوئی وحی نہیں آتی ان کے پاس، لیکن رہنمائی کے تو اور بھی طریقے ہیں بھائی. تو سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں، یقین کے ساتھ نوٹ کر لیجئے، مان جائیے میرا کہنا. صبح شام کچھ پابندی کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنائیے. ایک ڈائری بنائیے، غور سے سنیے میری بات، ایک ڈائری بنائیے اور روزانہ جتنی بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں اس میں نوٹ کیجئے. کوشش کریں کہ روزانہ آپ میں سے ہر شخص 200 بار صبح اور 200 بار شام یہ درود شریف ضرور پڑھ لے. ہر مرد اور ہر عورت اس سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں وہ پڑھیے، مگر تعداد کو نوٹ کر لیجیے. میں بعد میں بتاؤں گا، جو لوگ نوٹ کریں وہ معمول بنائیں اس بات کا کہ مہینے 2 مہینے کے بعد مجھے کسی ذریعے سے اس بات کی اطلاع کریں کہ ہم نے آج تک اتنی تعداد پوری کر لی. درود ابراہیم جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پورا درود 200 بار صبح اور 200 بار شام کم سے کم، ورنہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب لوگ میرے مخاطب ہیں. اللہ کے واسطے میں تم سے کس طرح درخواست کروں کہ شاید یہ آخری دن ہے، ان دنوں میں ہم نے کچھ کر لیا تو شاید ہمیں بہت بڑے عذاب سے بچ جائیں. دوسرے درود تنجینا جو آپ سنتے ہیں، اکثر میں بھی اپنے دعاؤں میں اس کے ذریعے اللہ سے بھیک مانگتا ہوں. درود تنجینا یا تنجینا یہ عام طور سے دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتا ہے. انشاءاللہ میں کوشش یہ بھی کروں گا کہ کچھ چیزوں کو چھپوا لیا جائے. درود تنجینا یہ بھی کوشش کریں کہ صبح اور شام کم سے کم 200 بار صبح اور 200 بار شام. تمام اساتذہ، تمام طلباء، تمام حضرات، تمام حاضرین، تمام مرد اور عورتیں، ہر گھر میں ہر شخص یہ معمول بنا لیجئے، اللہ کے واسطے بنا لیجئے. میں کاش کہ یہ موقع ہوتا اور میں آپ سب کے پاس آتا، آپ کے گھر پہ آتا، دروازے پہ کھڑا ہو کے کسی فقیر اور بھکاری کی طرح سزا لگاتا اور آپ سے یہ عہد لیے بغیر دروازے سے آگے نہ بڑھتا کہ آپ آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ 2 چیزیں آپ نے نوٹ کر لی. اب اس کے بعد ایک تیسری چیز نوٹ کیجئے، لا الہ الا اللہ. یہ ذکر کرنا، بس اتنا، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے آپ کو، اور اس کو بھی آپ پڑھیں اور نوٹ کریں.
یہ کوشش کریں کہ اگر یہ دن میں 200 بار صبح 200 بار شام ہو جائے، یا 300 بار صبح اور 300 بار شام ہو جائے، یا دن میں ایک مرتبہ ہو چاہے 500 بار ہو جائے 600 بار ہو جائے، جتنا آپ کر سکیں وہ کریں. صبح شام جو حضرات زیادہ مشغول نہیں ہیں وہ تو امت کو، پوری انسانیت کو، پورے ملک کو، پوری امت کو بچانے کی نیت سے گھنٹوں وہ اذکار پڑھیں جو یہ عاجز آپ تک پہنچا رہا ہے. بس میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں. میں پہنچا رہا ہوں آپ تک. حکم تو کسی اور کا ہے، رہنمائی تو کسی اور کی ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. یہ صبح شام پڑھنے کو معمول بنائیے اور اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. روزانہ نوٹ کیجئے کہ آج کتنا پڑھ لیا، آج کتنا پڑھ لیا. پھر مہینے 2 مہینے میں ٹوٹل کر کے مجھے بتا دیجئے کہ اس تاریخ تک اتنا ہو گیا. چوتھی چیز بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف اتنا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھیے اور یہ بھی کوشش کیجئے کہ ایک دن میں 200 بار 300 بار ہو جائے. بس یہ خیال رکھیں کہ جب 1000 کی تعداد پوری ہو جائے، چاہے وہ صبح شام میں پوری ہو یا 2 دن میں پوری ہو، تو 1000 مرتبہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں. بس 2 رکعت نماز پڑھ لے. اس کے بعد کوئی دعا وغیرہ نہیں مانگنی ہے. دعا کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیا شکل ہوگی، وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا بعد میں. فی الحال جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے اتنا نوٹ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ روزانہ جتنی زیادہ تعداد ہو جائے، بس یہ کہ نوٹ ضرور ہو آپ کے پاس. اور آخر میں ٹوٹل مجھے بتایا جائے. مہینے 2 مہینے میں میں انشاءاللہ واپسی کے بعد اپنے احباب میں سے کسی کے بارے میں یہ اطلاع بھی دے دوں گا کہ فلاں صاحب کو یہ تعداد بتائی جائے. ابھی تو فی الحال پڑھنا شروع کر دیں آپ حضرات. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اور میں کس سے کہوں، آپ ہی سب سے کہتا ہوں، اللہ اپنے کرم سے مجھ فقیر کی آواز اپنے بندوں اور بندیوں تک پہنچا دیجیے، ان کے دل میں اتار دیجیے، کیونکہ سب کے دل صرف آپ کے ہاتھ میں. اس کے بعد ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں، بہت مختصر سی آیت ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ آیت بھی اسی طرح پڑھنی ہے جتنا میں نے کہا نا. اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے نا بسم اللہ پڑھنا ہے، بس اتنا ہی پڑھنا ہے. ایک بار آپ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، ہر بار آپ کو نہیں دہرانا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ بھی آپ روزانہ جتنی بار پڑھ سکیں، 200 بار 300 بار 500 بار. اللہ ہمت دے، فرصت دے، ہمت دے تو آپ 1000 بار ایک دن میں کر لیں. لیکن تعداد متعین ہونی چاہیے اور نوٹ ہونی چاہیے، اور بعد میں اس کی مجھ کو اطلاع ہونی چاہیے. ایک اور آیت ہے وہ بھی لکھ لیجئے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بھی آپ جتنی بار پڑھ سکیں، بس یہ کہ روزانہ پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، اور نوٹ کر لیں کہ کتنی تعداد پڑھ لی آپ نے. دو دعائیں اور نوٹ کر لیجئے، اور بس آج کی مجلس میں اتنا ہی میں آپ سے عرض کروں گا. چیزیں اور بھی ہیں، لیکن جب مجھے اطلاع ہونے لگے گی کہ اتنی تعداد ہو گئی، اتنے لوگوں نے عمل شروع کر دیا، تو آپ انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی باتیں پھر بتاؤں گا. دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے. ایک تو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. عجیب و غریب دعا ہے، یہ بھی آپ کو روزانہ پڑھنا ہے اور مانگنا ہے اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے دعا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یہ تو فریاد طلب کرنا ہے اللہ سے. بدر کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا. عجیب و غریب انداز سے اللہ کے قدموں پہ پڑ گئے تھے، آپ پڑ گئے تھے. استغیثون ربکم، عجیب و غریب طریقے سے. مجاہدہ، قربانی، محنت اور دعا، یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ اللہ نے عطا کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. پوری کوشش، زبردست قربانیاں، اور اپنی کوشش اور قربانی کی نفی کرتے ہوئے بس اللہ سے دعا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ بھی آپ دن میں جتنا پڑھ سکیں، جتنا پڑھ سکیں. اور ایک آخری چیز بتاتا ہوں آپ کو، یا قہار، یا قہار، یا قہار، صرف اتنا، یا قہار، یا قہار. یہ تو بہت ہی ایک خالی اللہ کا ایک نام ہے، ایک نام. لیکن بس اب کیا عرض کروں کہ کیا ہوگا اگر امت کی بڑی تعداد اگر یا قہار کے نام سے اللہ کو پکارنے میں لگ جائے. یا قہار، یا قہار، یا قہار، یا قہار، یا قہار، یا قہار. اللہ کرے کہ وہ تمام لوگ، خاص طور پر جو مظلوم ہیں، جیلوں میں ہیں، جن کے گھر والے جیلوں میں ہیں، اور جن پر کسی نہ کسی طرح ظلم کے پہاڑ ٹوٹ چکے، جو تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، گزر چکے، وہ خاص طور پر یا قہار کی دعائی دینے شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. کاش کہ ہم اس غیبی نظام کو سمجھیں جس نظام کے تحت یہ دنیا چلتی. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے جو اسم جس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس قوم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس ملک یا جس برادری کی طرف، جس خاندان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس خطے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اسی اسم کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر عجیب و غریب حالات وجود میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس پورے غیبی نظام کو اللہ کے واسطے سمجھو. او میرے تمام ظاہری کوشش کرنے والے میرے ساتھیوں، او قائدین، او مختلف ملت کے اکابرین، آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اب اس بات کو امت میں چلانے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں سے یہ باتیں اوجھل ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں اگر یہ امت، یہ مظلوم امت یا قہار کی دعائی دینا شروع کرتے، وہ علاقے جو بہت زیادہ ظلم کی اس وقت نشانہ بنے ہوئے ہیں، اس علاقے میں ایک ایک بچے کی زبان پر یا قہار آ جائے، اور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث آ جائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے حالات پلٹیں گے.
تو میں نے 2 دعائیں بتائیں آخر میں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ بھی 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ جتنا آپ پڑھ لیں، مگر یہ نوٹ ضرور کریں۔ اسی طرح یا قہار، اس کے بھی تعداد کو سب پڑھنے والے پڑھنے والیاں یہ نوٹ ضرور کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ یہ ضرور دریافت کریں آئندہ مہینے کہ ہم کس کو اطلاع کریں۔ انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اور حضرات کے مشورے سے انشاءاللہ آپ کو کچھ نام بتا دیے جائیں گے تاکہ آپ کو رابطہ قائم کرنے میں آسانی ہو۔ بس یہ اس وقت ایک چیز اور آپ کو ابھی بتا دوں، بالکل وہ اس کو بھی آگے سے شروع کر دیں۔ عجیب دعا ہے اور اس کے اندر جو طاقت ہے اس میں کیا عرض کروں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بس اس وقت میں یہی بتاؤں گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ بھی آپ اگر معمول بنا لیں اور صبح شام اس کو آپ پڑھیں، آپ کوشش کریں کہ 100 بار صبح اور 100 بار شام ہو جائے، سارے گھر کے لوگ پڑھیں اس کو۔ ایک گھر میں سب لوگ پڑھیں گے تو روزانہ ایک گھر میں 300-500 مرتبہ ہو جائے گا، اور اس کو نوٹ ضرور کریں، سب لوگ نوٹ ضرور کریں۔ اس میں کچھ بات ہے جس کی وجہ سے میں اس پر اصرار کر رہا ہوں، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں تو نقل کرنے والا ہوں، پہنچانے والا ہوں، صاحب اختیار نہیں ہوں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھیں، صبح شام دونوں وقت پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں گے تو 500 بار آسانی سے دن میں ہو جائے گا، اور گھر کے 2-3 لوگ مل کے 4 لوگ مل کے کریں گے تو ہر گھر میں 2000 بار ہو جائے گا اوسطاً، تو بہت جلدی بڑی لمبی تعداد ہو جائے گی۔ لیکن نوٹ ضرور کریں، بس اس پر میں بہت زور دے رہا ہوں کہ نوٹ ضرور کریں، یہ کریں گے